اب آتے ہیں اس کی طرف کہ یہ انٹرسٹ ریٹ کیسے کیسے فائدہ دے سکتا ہے. جو انٹرسٹ ریٹ میں کٹ ہے، کوارٹرلی ریزلٹس آنا سٹارٹ ہو رہے ہیں. لوٹے کیمیکل کا ریزلٹ آیا، آج ہم نے دیکھا. Welcome everyone, my name is Mohammad Isaaq Rashid and you are watching my YouTube channel. I'm conducting today's session about a very significant news which State Bank of Pakistan announced yesterday. And the news is that State Bank slashed a further 200 points in interest rate and taking it to a single digit 9%. This news is very significant and it would take Pakistan Stock Exchange towards the bullish trend. And of course, the reason behind this slash is coronavirus, and government is bent upon giving relief to the ailing and suffering economy. Although it's somehow a late relief, a late news for Pakistan Stock Exchange, لیکن دیر آیت درست آیت. اور یہ اٹس اے تھرڈ انسیڈنٹ ود ان سنگل منتھ کہ گورنمنٹ نے یا اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی میں امینڈمنٹ کر کے اس کو 9% تک لایا. Now coming to the main point that how would it affect on the stock market. تو ہوگا اب ایسے کہ پچھلے سال ہم نے دیکھا when government and state bank took it to get past new high 16%. تو ہوا کچھ یوں کہ پوری کی پوری جو انڈسٹریل سیکٹر تھا وہ لاس میں چلا گیا. آپ کسی بھی انڈسٹری کی پریویس ایئر کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ فائنینس کاسٹ اتنی ہائی ہے. اب بات ان کو تو ایک ریلیف ہوگا، لیکن دوسری طرف بینکنگ سیکٹر میں ہم نے جو انپریسیڈنٹڈ ایک بوم وٹنس کیا اس کو بھی تھوڑی بریک لگ جائے گی. اب آتے ہیں کہ اس کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ کیا اثر ہوگا. I wouldn't lie, I wouldn't console اور کوکس. میں کوئی آپ کو غلط تسلی یا اس طرح کی چیز نہیں دوں گا. میرا ابھی تک یہ پوائنٹ ہے کہ میڈیم ٹرم آؤٹ لک فار آور مارکیٹ از اسٹل نیگیٹو بیرش، کیونکہ ایز لانگ ایز وی آر ان دا کرونا چیلنج نتھنگ از گڈ. اس کا کچھ دن آپ کو بلش ٹرینڈ نظر آئے گا. اب ایک اور اس کے بعد پھر وہی ہوگی بیکاز آئل از اسٹل ایٹ $19. تو اگر آئل بھی اوپر چلا جاتا ہے، کرونا کیسز بھی اللہ کرے کم ہونا سٹارٹ ہو جائیں تو پھر تو بڑے زبردست اس کے نتائج آئیں گے. اب میں ایک اور پریشانی کی چیز ہے، ایک اور تھوڑی سی چیز ہے وہ آپ کی نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ تو پازیٹیو چیز ہے، انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا یا اس طرح کی کوئی اور بھی. اب نیگیٹو چیز تھوڑی سی مارکیٹ کے لیے یہ ہے کہ کوارٹرلی ریزلٹس آنا سٹارٹ ہو رہے ہیں. لوٹے کیمیکل کا ریزلٹ آیا، آج ہم نے دیکھا. تو اس میں حالانکہ یہ بڑی زبردست انڈسٹری ہے اور ابھی بھی میں آپ کو کہوں گا اگر آپ کے پاس اس کے شیئرز ہیں، اگر بلو ₹10 یا ₹10 کی رینج میں ہے تو آئی وڈ سجیسٹ ٹو ہولڈ دوز ٹپس. لیکن آپ اگر دیکھیں تو اس کے فرسٹ کوارٹر میں ایک نیگیٹیوٹی نظر آئی ہے، سیلز میں پلنج ہیں، سارا کچھ ہے، فائنینس کاسٹ زیادہ ہے، وہ تو کم ہو جائے گی لیکن ابھی سیلز تو فردر ڈاؤن ہو گئی ہوں گی کرونا وائرس کی وجہ سے. اور جو باقی انڈسٹریز کے بھی اب کوارٹرلی ریزلٹس آنا سٹارٹ ہوں گے تو ان میں بھی آپ دیکھیں گے بڑے نیگیٹو ریزلٹس آنے والے ہیں. تو ہاؤ وڈ دا انڈیکس ٹیک دیٹ نیگیٹیوٹی وداؤٹ گیٹنگ افیکٹڈ؟ دیٹ وڈ obviously کم ڈاؤن. تو اگر آپ کے مائنڈ میں یہ ہے کہ یہ 2% انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کی وجہ سے مارکیٹ ایک دم سے 40,000 کراس کر جائے گی، دیٹ از اے رانگ تھنگ، دیٹ از ان ٹرو. اب آتے ہیں اس کی طرف کہ یہ انٹرسٹ ریٹ کیسے کیسے فائدہ دے سکتا ہے. جو انٹرسٹ ریٹ میں کٹ ہے ہمارے سیکٹرز کو اور اسپیسیفکلی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو. ایک تو ہم نے بات کر لی انڈسٹری کی فائنینس کاسٹ. اچھا، انکریز ان انٹرسٹ ریٹ damage those companies most which were already struggling, which were on the verge of getting collapsed.
جیسے FFBL ہے, اگر آپ اس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو دیکھیں تو دیٹ کمپنی واز آلریڈی اسٹرگلنگ بیکاز آف 2 آف اٹس لاس میکنگ سبسیڈریز which are Fuji Foods Limited FFL, which is also listed on Pakistan Stock Exchange, and the second one is not listed, that is Fuji Meat Limited. تو یہ آلریڈی بڑی اسٹرگل کر رہی تھی, تو جب فائنانس کاسٹ بڑھی لاسٹ ایئر تو یہ لاس میں چلی گئی, اور نارملی یہ تھرڈ اور فورتھ کوارٹر میں پروفٹ شو کرتی تھی, لیکن لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا اس نے لاس ہی شو کیا. اسی وجہ سے اٹ ٹوک پریسیڈنٹڈ پلنج اینڈ وینٹ ایز لو ایز 15-14 روپیز, اور جب یہ کرونا کا چیلنج آیا تو اب 11 روپے کو بھی ٹچ کیا اس نے. تو اس طرح کی کمپنیز کو بہت زیادہ نقصان ہوا, ان کو بڑا فائدہ ہوگا. سیکنڈ یہ ہوگا جب انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس ہوتا ہے, تو موسٹ آف دا پیپل, موسٹ آف دا بگ انویسٹر, دے ٹیک دیئر منی آؤٹ آف اسٹاک ایکسچینج اینڈ فکس ڈپازٹڈ ان دا بینکس. تو اب وہاں سے بھی پیسہ نکلے گا, اینڈ دیٹ از ناٹ نیسسریلی دی کیس کہ وہ واپس پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے جتنے ریلیفس کنسٹرکشن سیکٹر کو مل رہے ہیں کہ پیسہ وہاں پہ فلو ہو پیسے کا, یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال کچھ نہ کچھ پیسہ ادھر سے آئے گا. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اب کیا کرنا چاہیے ایسی سچویشن میں, جو کرنٹ سچویشن ہے. میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ نے پیسے انویسٹ ابھی تک نہیں کیے, کچھ کیش پڑا ہوا ہے, تو ویٹ. آپ غلط ٹائم پہ, اگر آپ نیو انویسٹر ہیں تو آئی وڈ اسٹرانگلی ایڈوائز ناٹ ٹو انویسٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج وین دا ٹرینڈ از بلش. جب بیچنے کا ٹائم ہوتا ہے, جب بلش ہوتا ہے, وین انڈیکس از گیٹنگ ہائی, اور جب میڈیم ٹرم آؤٹ لک بھی نیگیٹو نظر آ رہی ہو, تب نہ اٹھائیں بلش ٹرینڈ میں, اس جھانسے میں نہ آئیں, اس ٹریپ نہ ہو کہ مارکیٹ اب 40,000 کی طرف چل پڑی ہے. کیسے جائے گی بھائی, ہر چیز بند پڑی ہوئی ہے آپ کی. تو یہ ایسے موقع پہ اپنی کچھ, جب 2-3 دن بلش ٹرینڈ آئے تو سٹاکس بیچنے کی کوشش کریں, جو اگر آپ نے نیچے لیے ہوئے ہیں, یا ایٹ لیسٹ فریش بائنگ اوائڈ کریں. اگر آپ نہیں بیچنا چاہ رہے, اگر آپ انلیس یو آر ویری لانگ ٹرم انویسٹر, پھر اپنی پوزیشنس کو ہولڈ کریں. پھر چاہے ڈرپس بھی مار رہی ہو, مارکیٹ پلنج ہو رہی ہو, نیچے جا رہی ہو, تو اپنی پوزیشنس کو ہولڈ کریں اور سیل نہ کریں اسٹاکس. پھر جب مارکیٹ نیگیٹو بہت زیادہ شو ہو, کرائسس نظر آئے, پھر ذرا سائڈ لائن ہو جائے. لیکن اگر آپ کے پاس کیش پڑا ہے تو پھر آپ ہر گرتے پوائنٹس کے ساتھ, جب بھی 1,000-2,000 پوائنٹس نیگیٹو ہو, لازمی بائنگ کریں. اور اس کے ساتھ ہی یہ آج کا سیشن تھا, جو کہ میں نے صرف اس لیے کنڈکٹ کیا تھا کہ آپ لوگوں کو ایک کوشن دوں کہ آپ اس میں ٹریپ نہ ہوں. لیکن میرا اس میں اپنا کوئی اسٹیک نہیں ہے, آئی ایم جسٹ ٹیلنگ ڈونٹ گیٹ ٹریپ. اور جب مارکیٹ نیگیٹو ہو پھر آپ بائی کریں, اور ریزلٹس آنے والے ہیں کوارٹرلی, تھوڑا ویٹ کر لیں, یہ آپ کو اور بھی نیچے ملیں گے اسٹاکس کی پرائسز. لیکن اگر آپ لانگ ٹرم انویسٹر ہیں, پھر ان باتوں سے گھبرائیں نا, اپنی پوزیشنس کو ہولڈ کریں. اور جب اگر کیش نہیں ہے, آلریڈی آپ نے اسپینڈ کر دیا سارا, پھر آپ مارکیٹ سے سائڈ لائن ہوں جب کرائسس ہو. If you have any question, don't forget to leave it in the comment section, and thank you very much.